السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت ایک کہانی کے سلسلے میں آج کی آیت ہے سورۃ اسراء، آیت نمبر 72۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے شیطان کے بھائی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب برش کرتے ہو تو نل بند کر دیا کرو، دیکھو کتنا پانی ضائع ہو گیا ہے۔ صدف نے شافع سے کہا۔ شافع نے پھر بھی نل بند نہیں کیا، برش کر کے باتھ روم سے باہر آ گیا۔ ایک تو تم ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، شافع نے بہت غصے سے اپنی بہن سے کہا۔ صدف شافع کی بڑی بہن تھی، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانا کرتا تھا۔ ارے یہ کیا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، کمپیوٹر بھی آن چھوڑ دیا اور کمرے کی ساری لائٹس بھی آن ہیں اور شافع صاحب یہاں سے غائب ہیں۔ صدف نے اپنے آپ سے کہا اور پھر جا کر دیکھا تو شافع بڑے مزے سے ٹی وی لان میں کارٹون دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو، اب پھر سے کوئی لیکچر نہ دینے لگ جانا، شافع نے صدف کو آتے دیکھ کر کہا۔ صدف وہاں سے چلی گئی اور کمرے میں آ کے سوچنے لگی کہ شافع کو کیسے روکا جائے کہ وہ یہ فضول خرچی نہ کیا کرے۔ آج کل امی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور خالہ کی طبیعت خراب تھی۔ امی کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس ہی رک گئی تھی اور شافع صاحب کو تو جیسے موقع مل گیا کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی چھوڑنے لگا۔ چپس کے آدھے پیکٹ کھائے کھلے پڑے رہتے، جوس تھوڑا سا پی کر ڈبہ وہیں رکھ دیتا تھا۔ بابا میں شافع کو بہت سمجھاتی ہوں کہ وہ فضول خرچی نہ کیا کرے، لیکن وہ میری بات ہی نہیں مانتا، صدف نے اپنے ابو کو بتایا۔ اچھا بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ چلو آؤ بچوں، آج رات کھانے کے بعد تم سب لوگ میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آفس سے آنے کے بعد ابو نے صدف اور شافع سے کہا۔ شافع نے گھوم کر صدف کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تم نے میری شکایت لگائی ہے۔ رات کو کھانے کے بعد جب دونوں ابو کے کمرے میں آئے تو ابو نے کہا، شافع بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں تم مستقبل میں ایک کامیاب انسان بنو گے یا نہیں۔ کل صبح آپ گھر سے جائیں اور شام تک کچھ رقم آپ نے کما کر لانی ہے۔ دوسری صبح شافع ابو کے ساتھ گھر سے چلا گیا اور سوچنے لگا، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں تو آرام سے بہت سارے پیسے کما کے لے آؤں گا۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھا، باہر تو سخت تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اتنی گرمی تھی کہ شافع سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوک بھی لگ گئی، پیاس سے برا حال ہو گیا۔ اب اس کو یاد آیا کہ گھر کا کھانا اور پانی جو وہ ویسے ہی چھوڑ دیتا تھا، گرمیوں میں پنکھے چلتے چھوڑ دیتا تھا، اے سی چلتا چھوڑ دیتا، اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ گھر کے قریب ہی ایک بازار لگا ہوا تھا۔ ایک دو دفعہ جب وہ امی کے ساتھ وہاں گیا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ بچے لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں تو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں۔ دل تو نہیں چاہا، لیکن اب یہ چیلنج تھا تو وہ وہاں چلا گیا اور ایک خاتون کو دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارا سامان تھا، ان کی مدد کی اور گاڑی تک سامان کو پہنچایا تو انہوں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے۔ اس طرح شافع نے ایک دو لوگوں کے ساتھ سامان ان کی گاڑی تک پہنچایا اور کچھ رقم اس کے پاس اکٹھی ہو گئی۔ وہ بہت خوشی خوشی اپنے گھر گیا اور ابو گھر میں موجود تھے۔ شافع نے ابو کو بتایا، آج میں نے یہ پیسے کمائے ہیں، اور اس نے وہ پیسے ابو کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ابو پیسے لے کر کھڑکی کے پاس گئے اور کھڑکی سے پیسے اڑانے لگے۔ شافع فوراً کھڑکی کی طرف دوڑا۔ ارے ارے بابا، کیا ہو گیا ہے، یہ میں نے بہت محنت سے کمائے تھے، اور وہ ساتھ ہی رونے لگ گیا۔ ابو نے وہ پیسے اس کو دکھائے جو ابو کے ہاتھ میں تھے اور شافع کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ ابو سے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، دیکھو بیٹا، جب محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو فضول خرچی میں اڑایا جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے کے بجائے ان کو ضائع کیا جائے تو اللہ کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، فضول خرچی ایک بری عادت ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا درست استعمال کرنا چاہیے اور فضول خرچی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔